عزیز ماہ مبارک رمضان کا تقریباً آدھا ہو چکا اور انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ کی خدمت میں مختصر سی باتیں کل اور پرسوں احساس ذمہ داری کے حوالے سے ہوئی۔ آج کچھ باتیں تربیت اولاد کے حوالے سے صرف متوجہ کرانے کی خاطر عرض کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے دنیا میں بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا کی، ان میں سے اہم ترین نعمت اولاد ہے۔ اولاد شادی کے بعد انسان کی دعاؤں کا، زندگی کا مقصد ہوتی ہے۔ اولاد خدا کی جانب سے عطیہ بھی ہے، نعمت بھی ہے، تحفہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ آزمائش بھی۔ قرآن مجید نے اولاد کو اور مال کو فتنہ کہا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ۔ فتنہ یعنی آزمائش۔ خدا کی امانت ہے، اس امانت کو صحیح طریقے سے نہ رکھا جائے، صحیح طریقے سے اس کی حفاظت نہ کی جائے، یہی اولاد ہمارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور یہی اولاد اگر صالح ہو جائے ثواب جاریہ بھی بن سکتی ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ خواہش تو ہم میں سے ہر کسی کی ہے، 100% ماں باپ کی 100% یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد نیک بنے، صالح بنے، اچھی بنے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا کوئی کام خواہش سے پورا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ خواہش تو ہر آدمی اچھائی کی رکھتا ہے، لیکن صرف خواہش سے اچھا کام نہیں ہو سکتا، آدمی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اسٹرگل کی، اس کے لیے محنت کی، اس کے لیے جد و جہد کی، کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اولاد کے بارے میں رسول خدا کا فرمان ہے کہ اولاد پہلے 7 سال بادشاہ ہے، دوسرے 7 سال وہ غلام ہے، تیسرے 7 سال اور اس کے بعد پھر وہ آپ کا مشیر اور وزیر۔ پہلے 7 سال بادشاہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بادشاہ ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال، اس کے پہننے کا خیال، اس کے سونے کا خیال، اس کی پڑھائی کا خیال۔ بادشاہ وہ مخدوم ہوتا ہے، خادم نہیں ہوتا، اس کی خدمت کی جاتی ہے، وہ کسی کی خدمت نہیں کرتا۔ تو پہلا جو 7 سال ہے وہ تقریباً ایسے ہی گزرتا ہے کہ اولاد کی خدمت کی جاتی ہے، اولاد سے خدمت لی نہیں جاتی، اور اس کے بعد 7 سال سے 14 سال تک وہ تمہارا غلام ہے۔ غلام سے خدمت لی جاتی ہے، اس کو کام سکھایا جاتا ہے، اس کو کام بتایا جاتا ہے، اس کو ٹریک پہ لگایا جاتا ہے، یہ غلام۔ اب یہ بات سمجھ میں آ جائے، اور آپ دیکھیے کہ 14 سال تک میں آگے کا مزاج ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، بچہ آگے کیا بننے والا ہے۔ 14 سال میں اگر وہ ٹریک پہ چل پڑا، اچھا ہو گیا، مزاج کے لحاظ سے اچھا ہو گیا، اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہو گیا، پڑھائی کے لحاظ سے اچھا ہو گیا، تو آپ دیکھیے اس کے بعد سے پھر وہ اچھائی کی طرف ہی جائے۔ اگر 14 سال تک میں بچہ بگڑ جائے، اس کے بعد اس کے بننے کے چانسز تو ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسان کسی بھی وقت تبدیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ جو چیزیں 14 سال تک اس کی مزاج کا حصہ بن جاتی ہیں، پھر اس کو اس کی زندگی سے مائنس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ 14 سال تک ماں باپ کے قبضے میں ہے، ماں باپ کے کنٹرول میں ہے، اساتذہ، اسکول اس کے ذہن کو، اس کے مزاج کو بنا سکتے ہیں۔ اگر 14 سال تک نہیں بنا، اس کے بعد بہت مشکل ہے کہ پھر وہ صحیح ٹریک پہ آ جائے۔ میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ آپ نے کتنے بچے پیدا کیے، کتنے بچے بنائے، یہ کمال کی بات نہیں ہے، کتنے بچوں کو بنایا یہ کمال کی بات ہے۔
ہم بچے بنانے پہ توجہ دیتے ہیں، بچوں کو بنانے پہ توجہ نہیں دیتے، اس لیے بچے تو بن جاتے ہیں لیکن بچے اس مزاج کے حامل نہیں ہوتے جس مزاج کا ہمارا دین متقاضی ہے، جس مزاج اور جس طبیعت کے بچے دین کو مطلوب چھوڑ کے رکھتے ہیں ماں باپ، اسکولوں کی طرف تھوڑی بہت توجہ دیتے ہیں کہ اگر اسکول نہ جائے ماں کو بھی پریشانی ہے، باپ کو بھی پریشانی ہے، لیکن اگر نماز کی جانب راغب نہ ہو جائے، اچھے برے کی تمیز نہ ہو، اخلاق اچھا نہ ہو، کردار اچھا نہ ہو، آدمی افسوس کرتا ہے لیکن اتنی توجہ نہیں دیتا جتنی اسکول چھوڑنے پہ توجہ دیتا۔ تعلیم سے پہلے تزکیہ ہے، تربیت ہے، تربیت ہو، گھر سے جو تربیت ملے وہی تربیت اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ ماحول اس کو اتنا اچھا نہیں سکھا سکتا، ماحول برائی کی طرف لے جا سکتا ہے، اچھائی کا اصل عنصر اور اس کی بنیاد گھر سے پڑتی ہے، ماں باپ کے مزاج سے پڑتی ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ ماں باپ دونوں اگر نماز کے پابند ہو، بچہ انہیں دیکھ کر نماز کی جانب راغب نہ ہو جائے، بہت کم ایسا ہوگا، لیکن ماحول کا بھی بہت اثر ہوتا ہے۔ ماحول بھی ہمارے اپنے رویوں سے بنتا ہے نا، ماحول خود ہی ہم سے ہٹ کر کوئی چیز تو نہیں، ہم میں سے ہر بندہ اچھا ہو تو ماحول بھی اچھا ہوگا، ہم میں سے ہر بندہ برا ہے تو پھر ماحول بھی برا ہوگا۔ ماحول تو ہمارے مجموعے کا نام ہے، اب افراد کا مجموعہ جب جمع ہو جاتا ہے تو معاشرہ بن جاتا ہے، ماحول بن جاتا ہے۔ افراد اچھے ہو تو معاشرہ اچھا ہے، افراد برے ہو تو ماحول اور معاشرہ بھی برا ہو جائے گا۔ احساس انسانیت اور انسانیت کی تربیت گھر سے شروع ہو جاتی ہے، ماں کے آغوش سے، باپ کے سائے شفقت سے یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مجھے ایک برادر نے دکھایا، پرسوں 3 دن پہلے کی ویڈیو ہے، دوپہر کا وقت ہے، اسی مسجد کے اندر یہاں پر لڈو کھیل رہے بچے، یہاں پہ ممبر کے نیچے، مسجد کے ممبر کے نیچے۔ مسجد کا تو حساسیت بہت زیادہ ہے اسلام کے اندر، منع کیا گیا ہے مسجد کے اندر کسی گمشدہ چیز کے ملنے کا اطلاع دینا، اعلان کرنا مکروہ، کسی گمشدہ چیز کے لیے اعلان کرنا مکروہ ہے، سخت مکروہ ہے۔ فقہی کتابوں کے اندر لغت الدمشقیہ کے اندر پورا لکھا ہوا ہے مسئلہ۔ آپ گمشدہ چیز کے لیے اعلان نہیں کر سکتے، مل جائے تو اعلان نہیں کر سکتے، اور اگر کھو جائے تو بھی اعلان نہیں کر سکتے، مکروہ ہے شدید۔ مسجد، البتہ مسجد کے اندر، یہ مبارکہ کی بات نہیں ہے، مسجد کی بات ہے، تو مسجد کے اندر لڈو کیسے کھیل سکتے ہیں آپ؟ ویسے تو جائز ہے، لڈو کھیلنا کوئی حرام نہیں ہے۔ اس بات کے اوپر بھی پھر ہو سکتا ہے کہ ویڈیو کے جائز میری جو ہے کلاس لی جائے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی حلال حرام جو ہے ان کی خواہش کے مطابق حلال حرام کو جو ہے وہ کیا جائے، کسی نے حرام سمجھ لیا تو حرام نہیں، کوئی حرام نہیں ہے اسلام کے اندر لڈو کھیلنا، بالکل حرام نہیں۔ مجھے تو گالیاں دی گئی ہیں اس بات کے اوپر گاؤں کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی میں اس وقت بھی یہ کہتا رہا ہوں، اب بھی کہتا رہا ہوں، یہ بالکل بھی حرام نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے کام جو باہر حلال ہے مسجد کے اندر حرام ہے۔ مسجد کا تقدس ہے، مسجد کے اندر دنیاوی باتیں نہیں کر سکتے، مسجد کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، مسجد کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ کسی خاص کیفیت کے اندر جنوب کی کیفیت میں مسجد میں نہیں آ سکتے، بہت سارے احکام ہیں مسجد کی، آپ نہیں کر سکتے بھائی۔ اگر آپ نے کھیلنا ہے تو آپ جا کے کھیلیے، باہر کھیلیے، لیکن آپ مسجد میں، وہ بھی ممبر کے سامنے بیٹھ کے بچے آپ کے لڈو کھیل رہے ہیں، اور بہت سارے مومنین یہاں پر تشریف فرما ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور روک بھی نہیں رہے، ان کا ڈر بھی نہیں ہے، روک بھی نہیں رہے۔ مجھے ویڈیو بنا کر کسی برادر نے دکھایا، یہاں پر بیٹھ کے دکھا رہے، تو یہ بہرحال ہمارے لیے لمحہ فکرے ہے۔ اس حد تک مسجد کی توہین نہیں ہونی چاہیے، یہ باقاعدہ توہین ہے۔ یہ کوئی بھی کام جو عبادت الہی کے علاوہ ہو، آپ مسجد میں اسے انجام نہیں دے سکتے۔ مسجد کے احکام بہت حساس ہے، بہت معاملات الگ ہے، اسی لیے مبارکہ کا تصور رکھا گیا ہے۔ مسجد کے اندر تو غیر مسلم آ نہیں سکتا،
اس لیے امام بارگاہ کو رکھا ہے تاکہ ذکر اہل بیت سننے کے لیے کوئی غیر مسلم آنا چاہے تو وہ امام بارگاہ میں تشریف لائے۔ امام بارگاہ کا تصور یہی ہے، اس کے اندر مسجد کے احکام نہیں ہے، مسجد میں نجس آدمی اس خاص کیفیت میں تو نہیں آ سکتا، لیکن امام بارگاہ کے اندر تو مسئلہ نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ احساس گھر سے بندے کے اندر، اولاد کے اندر منتقل کیا جاتا ہے۔ اگر یہ احساس منتقل ہو جائے کہ مسجد کا کیسے خیال رکھنا ہے، بزرگوں کا کیسے خیال رکھنا ہے، تو بچے کے اندر یہ خیال آ جائے۔ بہت زیادہ مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے بچوں کو اس وقت۔ آپ جانتے ہیں ماحول کے اندر چھوڑ کے رکھے، آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے جن چیزوں کا نام نہیں سنا تھا، اب گلی گلی وہ چیزیں بک رہی ہیں، نام بھی نہیں سنا تھا۔ ہم نے تو زندگی میں نہیں دیکھی، لیکن ایک دفعہ درون سندھ میں تبلیغ کے لیے گیا رمضان میں، 2002 یا 2003 کی بات ہے، تو میں چرس کے اڈے میں پورا مہینہ میں گزار کے آیا ہوں۔ مکمل چرس کا اڈا تھا، پورے علاقے کے لیے چرس وہیں سے سپلائی ہوتی تھی، اور ٹھیکیدار بھی الحمدللہ شیعہ تھا، بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے تھے لوگ۔ تو وہاں پہ مجھے پتا چلا کہ میرے سامنے ہی اس نے نکال کے دے دیا، کہیں پر بیٹھے تھے، مجھے تو یہ نہیں پتا چلا کہ وہاں پہ یہ کیا چیز ہے، کالا سا ایک ڈنڈا سا تھا، مجھے بعد میں پتا چلا کہ بھائی یہ تو چرس ہے۔ اڈے کے اندر پورا رمضان میں گزار کے آیا۔ اس کا مطلب نہیں کہ میں نے خود بھی سوٹے لگائے، بلکہ بتاتا رہا ان کو، لیکن ظاہر ہے کہ پورا نیٹ ورک تھا، وہ آسان نہیں تھا، وہ ہمارے پاس کب بیٹھنے لگا جب ہمیں پتہ چل گیا تو۔ لیکن معاملین بہت اچھے تھے، پینے والے بھی تھے، نوازے بھی تھے، نہ پینے والے بھی تھے، بہت سارے تھے۔ لیکن حضرات گرامی آپ دیکھیے، بہت مشکل مرحلہ ہے، نوجوان حضرات متوجہ رہے۔ یہ جو آپ کو سگریٹ پلا رہے ہیں نا، 2-3 دفعہ مفت میں دے رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ بہت بڑا سخی آدمی ہے، آتا بتائیے وقت آ گیا ہے کہ بھائی مفت میں سگریٹ 2 دفعہ آپ کو دے گا، آپ کی عادت ہونے کے بعد پھر وہ آپ کو نہیں دے گا، پھر آپ اس کو پلائیں گے۔ اپنی جوانی کو خراب نہ کریں، ضائع نہ کریں۔ کوئی اگر پیتا ہے تو پینے دے، ہمیں کیا ہے، کوئی پلاتا ہے تو پلاتے رہے، لیکن اپنے بچے کو سنبھالیں۔ اس وقت ہماری نظر دوسروں کے بچے پہ، کئی والدین آ کے میرے پاس شکایت کرتے ہیں کہ بلا فلاں کا بچہ چرس پیتا ہے، آپ کچھ نہیں بولتے، اس کا بچہ چرس بولتا ہے۔ ایک صاحب جو ہے ہمیشہ مجھے بولتے رہتے تھے کہ آپ محرم میں چرس کے بارے میں بولیں، بعد میں پتہ چلا کہ اپنا بیٹا بھی پیتا ہے۔ حرام ہے، ناجائز ہے، ائمہ اہل بیت کی لعنت ہے ایسے افراد کے اوپر جو نشہ کرتے ہیں، لعنت کی ہوئی۔ اس کے بعد آپ علی علی کریں، آپ راتوں کو بیٹھ کے شب بیداریاں کریں، قمیض اتار کے ماتم کریں، آپ زنجیر زنی کریں، آپ عزاداری کریں، آپ نماز پڑھیں، روزے رکھیں، کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے بچوں کو دور رکھیں، اپنوں کو سمجھائیں، اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے بچوں کو سنبھالیں، پورے قوم کے محلے کی فکر نہ کریں۔ آپ اپنے بچوں کے مسئول ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ میں سے ہر آدمی ذمہ دار اور ہر آدمی اپنے اہل و عیال اور بچوں کے حوالے سے مسئول ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ راتوں کے 2-2 بجے 3-3 بجے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ آرام سے سو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہاں گئے، بھائی کہاں گئے ہوئے ہیں۔ رات کے 3 بجے آپ کا بچہ 15 سال کا، 16 سال کا، 17 سال کا گلی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، محلے کے اندر لڑکوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو کیا کرنے بیٹھا ہوا؟ قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھا ہوا ہے، دین فہمی کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تفسیر کی کلاس چل رہی ہے، معارف کی کلاسیں چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کیوں بیٹھے ہوئے؟ کس لیے بیٹھے ہوئے؟ ابا کو فکر نہیں ہے، ابا کو فکر نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ آدمی خراب ہوتے ہوئے بھی آہستہ آہستہ خرابی کی طرف چلے جاتا، اچانک بندہ خراب نہیں ہوتا، ٹھیک ہوتے ہوتے بھی بہت ٹائم لگتا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اس طرف سے اس طرف آئے، لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر، جو اس طرف سے اس طرف کو چلے گئے وہ کیا پورا آٹا ہے، وہ نمک نہیں ہے، پورا آٹا ہے۔ کتنے ایسے تھے ٹھیک ٹھاک کمانے والے، کرنے والے، اور اس کے بعد پھر فیس بک کے اوپر ٹریجک اشعار جور ایلیا کے ڈالتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فخر کی بات ہے۔ بھائی
پینا پلانا کوئی فخر اس طرح بنا کے پیش کر رہے ہیں. اور چھوٹا بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا، 16 سال کا 17 سال کا، وہ دنیا سے ہی دل اچاٹ ہو گیا اس کا، ایسے غمگین اشعار، ٹریجک اشعار جو ہے وہ ڈال رہے ہیں. یہ کب چلے گا؟ کب تک چلے گا؟ یہ 3 سال 4 سال چلے گا. اس کے بعد جب عملی زندگی میں قدم رکھنا پڑے گا، زندگی ہر موڑ پہ چپل مارے گی. پھر ایسے آدمی زندگی بھیانک سزا دیتی ہے. پھر زندگی آپ کی محنت سے چل سکتی ہے، آپ کے پیسے سے چل سکتی ہے، نہ وہ محنت کے لائق رہتا ہے، نہ وہ پیسہ کمانے کے قابل رہتا ہے. اس کے بعد ایک ایک لمحہ اذیت کا گزرتا ہے. بہت مشکل زندگی، روز بروز. ابھی تک بزرگوں نے ہم نے جو زندگی گزاری ہے وہ اتنی مشکل نہیں تھی. اب آنے والی زندگی بہت مشکل ہے. مہنگائی کا رونا روتے ہیں تو مہنگائی کا علاج بھی تو کرنا چاہیے نا. صرف رونا رونے سے شہباز شریف کو ہمارے اوپر رحم تو نہیں آئے گا کہ بھائی یہ سارے رو رہے ہیں تو کم کر دو، وہ تو اور بڑھا دو. جس کے پاس پیسہ ہے اس کو کنڈے لگانے کی ضرورت ہے؟ اب خود بتائیے. ٹھیک ٹھاک پیسہ ہو، ٹھیک ٹھاک کماتا ہو، کیوں لگائے گا وہ کنڈے؟ حرام کی طرف جانب کیوں جائے گا؟ میری ضرورت ہے، پیسہ نہیں ہے تو میں لگاؤں گا کنڈے. پیسہ بہت ضروری ہے. نہ ہونے کی وجہ سے یہ نہ کہے پیسے کی ضرورت ہے. ہر آدمی پیسے کے پیچھے. جس کے پاس اچھی کمائی ہے، جس کے پاس اچھی صورتیں ہیں، جس کے پاس اچھا پیسہ ہے، وہ کیوں حرام کی جاتی ہے؟ اس کے بعد دنیا کی صورتیں وہ حلال طریقے سے خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے استفادہ کرے گا. کنڈے لگانے کی ضرورت کسے پیش آتی ہے؟ اسے پیش آتی ہے جو کانچور ہے، ہڈ حرام ہے، اسے ضرورت پیش آتی ہے. جو محنت کر کے کمائے گا، اس کے پاس پیسہ ہے، وہ سولر لگائے گا، وہ بجلی کا انتظام کرے گا، وہ اچھے پوش علاقے میں رہے گا. اگر یہی صورتحال ہمارے محلے کی ہوتی تو کیا یہ عذاب ہمارے اوپر بجلی کا آ جاتا؟ جو لوگ بل بھرتے ہیں ان پہ عذاب آیا ہوا ہے، ان لوگوں کی وجہ سے جو بل نہیں بھرتے. جو کنڈے لگاتے ہیں ان کی وجہ سے عذاب ان پر بھی آیا ہوا ہے جو بیچارے زندگی میں کبھی انہوں نے کنڈا نہیں لگایا. ان پہ کیوں عذاب آ رہا ہے؟ ان کا گناہ بھی انہیں کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، جن کی وجہ سے ان پہ بھی عذاب آ رہا ہے. ان کی بددعائیں بھی ان کے شامل حال ہو رہی ہیں. تو کچھ تو انسان کو خیال کرنا چاہیے. آپ نہیں لگا سکتے کنڈے بھائی، آپ کمپریسر نہیں لگا سکتے شرعی طور پر. پروردگار عالم نے ایسے فرشتے مقرر نہیں کر رکھے ہیں کہ آپ کنڈے لگائیں گے تو آپ کے سر کے اوپر ڈنڈا برسائیں. وہ ایسا کوئی سسٹم نہیں. وہاں پتہ چلے گا، لیکن دنیا میں پتہ چلے گا. آپ دیکھیے، اگر کنڈے لگا کے آپ بجلی استعمال کر رہے ہیں، کنڈے لگا کے آپ پیسے نہیں دے رہے، آپ کتنا بچت کریں گے؟ 11,000 10,000 بچت کر رہے ہیں نا. اسی 10-11 کو جمع کر کے 22,000 روپے کسی بیماری پہ آپ کا لگ رہا ہو. بچہ بیمار ہو گیا، ایڈمٹ ہو گیا، 25,000 روپے اس میں لگ رہے. بچایا کتنا؟ 5,000 روپے بچایا تھا، 20,000 روپے چلے گئے. یہ تجربے کی بات ہے. دیکھیے آپ، پیسہ آپ کا ڈبل نکلے گا. جس کو بچانے کے لیے آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پورے محلے پر عذاب آیا ہوا ہے، ڈبل پیسہ آپ کا خرچ ہوگا. لیکن حرام پد میں نہیں اور خرچ ہوگا، حلال طریقے سے خرچ نہیں ہوگا. ہر چیز کا مکافات عمل، جیسا کرو گے ویسا مرو گے. یہ دنیا مکافات عمل کی دنیا ہے، یہ دنیا چھوڑتی نہیں. اس لیے پلیز برائے مہربانی اپنے بچوں کے حوالے سے بہت حساس ہو جائیں. دوستوں کو پرکھیں چھوٹے بچوں کے کہ کن کے ساتھ دوستی ہے، کن کے ساتھ اٹھنا ہے، کن کے ساتھ بیٹھنا ہے. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کے دوست کون ہیں. بچیوں پر تو تھوڑی بہت سختی کر بھی لیتے ہیں، لیکن بچوں کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں کہ بھائی وہ رات کے 2 بجے آ جائے، 3 بجے آ جائے، 4 بجے آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، بس آ جانا چاہیے گھر میں. مار دھاڑ کا واقعہ یہ بھی ہوا ہے نا، کہیں اور تو نہیں ہوا. یہی پر بچہ قتل ہو گیا ہمارا، اسی محلے کے اندر ہو گیا تھا نا. 17 سال کا بچہ قتل ہو گیا. کیوں قتل ہو گیا؟ کسی نے بڑھ کچھ دیکھا؟ بعد میں کوئی عبرت پکڑی کسی نے کہ بھائی کیا معاملہ ہوا تھا، کیوں ہوا تھا؟ اب حساس ہونا چاہیے، جاگنا چاہیے. کوئی کسی کے اندر حس پیدا ہو گئی کہ اب ہمیں جو ہے اس پیٹرن پہ نہیں چلنا چاہیے. اپنے کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے مستقبل کو بچائیں، اپنے دین کو بچائیں اور اپنے آخرت کو بچائیں. اور محمد والے محمد باواز السلام.